پہلے بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ بکری، ہاں لوگ بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ بکری نے قرآن کیسے کھا لیا ہے. اب مجھے بات کرنے دو نا، یہ میں دکھا دوں کہ بکری نے قرآن کیسے کھا لیا. بھائی یہ تو اگر ہم اپنی بات بتائیں نا، آپ نے جس بات کا مذاق اڑایا نا وہ واقعی مزاحیہ بات ہے، لیکن یہ کامیڈی جو ہے آپ لوگوں کی کتب میں ہے نا، یہ ہماری کتب میں تو نہیں ہے. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. آپ دیکھو بھائی ہے یعنی وہ ابھی نظر آئے گا نا، سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر 2008 میں چھپی ہے نا. چانڈیو صاحب ایک منٹ، یہ صفحہ نمبر 400 کتنا ہے، 453 ہے. صفحہ نمبر ہے 453. باب رضاء الکبیر، رضاء الکبیر کی باب ہے. 1944 نمبر حدیث ہے. عائشہ سے روایت ہے اور دوسری سند بھی عائشہ سے ہے. دو سند اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا لقد انزلت آیت الرجم، لقد نزلت، اللہ نے آئے نازل فرمایا، آئے رجم نازل فرمایا. ورضاعۃ الکبیر 10، اور مرد کو، بڑے آدمی کو، جیسے آپ کی داڑھی ہے اس طرح آدمی کو 10 دفعہ اگر کوئی عورت چھاتی دے دے تو وہ محرم بن جاتا ہے. اچھا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، ایک بستر تھی میری، میں اس بستر پہ سوتی تھی، اس کے نیچے میں کسی قرآن کو رکھتی تھی اور اس پہ جا کے میں سوتی تھی، ٹھیک ہے نا. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم مشغول ہو گئے، دخل داجن فأکلها، تو ایک جانور، بکری جیسا جانور داخل ہو گیا اور اس نے اس کو کھا لیا، قرآن کو کھا لیا. صحیح ہے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ قرآن نے کو کیسے کھا لیا. بھائی جواب دو. ٹھیک ہے، ابھی کتنا ٹائم ہے میرے لیے جواب کے لیے؟ جواب کیا ہے بھائی، جواب کیا دیں گے بھائی، ابھی مناظرہ تھوڑی آپ سے. آپ نے پوچھا تھا کہ بکری کیسے کھاتا ہے قرآن. چانڈیو بھائی میری بات سنیں، روایت پڑھی، اس میں قرآن کھانے کی بات نہیں بلکہ کھجور کے پتے کھانے کی بات ہے. کس چیز آیات صرف کھجور کے پتوں پر نہیں تھی، تمام صحابہ کو یاد تھی، حضرت ابو بکر صدیق کو یاد تھی، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، تمام صحابہ کو. یہ تینوں وہ کہاں ہے وہ رضاۃ العشر والی آیا کہاں ہے بھائی؟ اگر یاد ہے تو لکھا کیوں نہیں پر قرآن میں؟ بنائے نا، کھجور کے پتے کھائے ہیں، قرآن نہیں کھایا. دوسری بات آپ سمجھ لیں، یہ جو کھجور کے پتوں پر 3 آیات لکھی ہوئی تھی، یہ حضرت عائشہ کو بھی یاد تھی، تمام صحابہ کو یاد تھی. اس پر بات موجود ہے احادیث میں، یعنی کھجور کے پتے کھائے، قرآن کھانے کی بات نہیں. اور دوسری بات تمام ناظرین سمجھ لیں، پوری بخاری، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، اصول کافی، ملا یحضر الفقی، تمام تاریخ کتابیں، تمام احادیث کی کتابیں قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے مقابلے میں بھی نہیں ہے، با کے برابر بھی نہیں ہے. قرآن پاک پر مناظرے کے لیے، بحث کے لیے کون سی کتاب سے روایت پڑھو گے؟ کم از کم اس کا شان قرآن کے برابر تو ہونا. ان تمام کتابوں کو میں بسم اللہ کے دعا پہ قربان کر دوں. اللہ یاری قرآن پاک کے مقابلے میں جو روایت پڑھو کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ تم اگر بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں کہوں گا تمہاری مقام کیا ہے رسول اللہ کے لیے بات کرتے ہو؟ اور تقریر نہیں کرو چانڈیو صاحب، کتاب یہ انہوں نے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس نے پتے کھائے، حدیث میں یہ ہے کہ اس نے پورا قرآن کھا لیا. بھائی قرآن کھا لیا اور آیات غائب ہو گئے. جی اصلی قرآن کو بکری کھا گئی، کہتا پتے کھا گئے، پتے کھا